بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں۔ قابل احترام دوستوں، بھائی اور بزرگوں، اللہ کی رحمتوں والا، برکتوں والا اور بخشش والا مہینہ اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو کیا ہم نے اپنے رب سے اس کی بخشش لے لی ہے؟ اپنے گناہوں کی معافی لینے میں ہم کامیاب ہو چکے ہیں یا ابھی کو کسر باقی ہے؟ اللہ کی جہنم سے آزادی کا بندوبست کر لیا ہے یا ابھی نہیں ہو سکا؟ اللہ کی رحمتوں والی جنت پا لی ہے یا ابھی پانا باقی ہے؟ اگر کوئی کسر باقی ہے تو پھر ہمت کر لیں، کوشش کر لیں کہ اپنے رب کی رحمتوں کو پا لیں، اس سے مانگیں، باقاعدہ رو رو کر مانگنا چاہیے کہ اللہ زندگی بھر کی کوتاہیاں سیاہیاں اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دے، اللہ اپنے عذاب اور اپنی جہنم سے ہم سب کو آزادی عطا فرما دے، اللہ اپنی رحمتوں والی جنت ہم سب کا مقدر بنا دے۔ مانگنا چاہیے اور فقیر بن کر مانگنا چاہیے، کیونکہ ہم سب ہیں ہی فقیر۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ اللہ نے اعلان کر دیا اپنے قرآن میں کہ لوگوں تم سب کے سب فقیر ہو۔ جس کو تم دیکھتے ہو کہ اس کے پاس اربوں خربوں ڈالر کی دولت ہے، وہ بھی اللہ کی رحمت کا محتاج ہے۔ اگر اس کی رحمت شامل حال نہ ہو تو بستر سے اٹھ بھی نہیں سکتا، اٹھ کے نیچے پاؤں بھی نہیں رکھ سکتا، نوالا توڑ کر منہ میں ڈالے گا تو نیچے جانے کے لیے بھی رب کی رحمت کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے ہر بندہ اس کا فقیر ہے، غنی صرف وہ اللہ، واللہ هو الغنی الحمید۔ اللہ ہی غنی ہے، بے پرواہ ذات صرف ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو اس غنی کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیں، اس سے مانگیں اور مانگتے رہیں۔ جس کو مانگنے کی چج آ جائے، مانگنے کا طریقہ آ جائے، وہ سمجھ لیں کہ اللہ کی رحمت کے دروازے اس کے لیے کھل گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من فتح لہ منکم باب المسئلہ یا باب الدعاء، جس کو دعا کرنے کا سلیقہ اور طریقہ آ گیا، جو دعائیں مانگنی شروع ہو گیا، فتح لہ باب الرحمہ، اس کے لیے تو اللہ نے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے۔ تو اللہ سے مانگنے والے بن جائیں، فقیر بن جائیں اس کے در کے۔ اور یہ جو جملہ ہم بولتے ہیں یہ اپنی زندگیوں سے نکال دیں، ساڈی سندا ہی نہیں، یہ بہت زہریلا جملہ ہے۔ یہ میرے رب کو کہیں ناراض نہ کر دے، کہیں میرے رب کو غصہ نہ آ جائے اس جملے پر کہ ساڈی تے سندا ہی نہیں۔ یہ جملہ نہیں بولنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مالک خود کہتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، میرے بندو تم مانگو میں عطا کرتا ہوں، تم دعائیں کرو میں قبول کرتا ہوں، تم مجھے سامنے جھولی پھیلاؤ میں جھولی بھر بھر کے عطا کرتا ہوں۔ تو جڑا بندہ کہ ساڈی سندا ہی نہیں، وہ تو پھر کام خراب ہو جانا ہے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ مالک کہتا ہے جس نے تکبر کیا، غرور کیا اور میرے سامنے اپنی جھولی نہ پھیلائی، میرے در کا فقیر بننے کی کوشش نہ کی، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب میں ذلیل و خوار کر کے جہنم رسید کر دوں گا۔ وہ مالک تو ایسا ہے، وہ خود ترغیب دے رہا ہے کہ مانگو مجھ سے مانگنے والے بن جاؤ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدی، وہ تمہارا رب جو ہے، تمہارا پروردگار بڑا حیا والا ہے، بڑا عزت والا ہے، اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، وہ بہت داتا ہے، وہ بہت گنج بخش ہے، وہ بہت عطا کرنے والا ہے۔ اس کو حیا آتی ہے کہ بندہ جھولی خالی پھیلائے، ان یردہما صفرا، اور بندے کی جھولی خالی ہی واپس کر دے، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ بلکہ الٹا یہ ہے من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اپنے رب سے مانگتا نہیں ہے رب اس سے ناراض ہو جاتا ہے کہ مجھ سے مانگتے ہی نہیں، میرے خزانے بھرے ہوئے ہیں اور مجھ سے یہ مانگتے ہی نہیں۔
تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنے در کا منگتا بنا لے، اللہ تعالی ہم سب کو مانگنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جو مانگنے لگ جائے کہ نہیں فلانی دعاواں بڑیاں قبول ہوندیاں ہیں، کیویں قبول ہوتی ہیں؟ وہ ہر وقت مانگتا رہتا ہے، ہر وقت در پر کھٹکھٹاتا رہتا ہے دروازہ، ہر وقت جھکا رہتا ہے، ہر وقت آ کے مانگنے کی لائن میں لگا رہتا ہے، اس کو ملتا ہے۔ اور آپ دنیا کے فقیر ہی دیکھ لیں، دنیا کا ایک فقیر جولی لے کر آپ کے پاس آئے، دو حاجی صاحب اللہ دے نا تسی آنے یار چاہیے اللہ بھلا کرے، وہ اگاں ٹر پیندا۔ دوسرے کے پاس جانا حاجی صاحب اللہ تعالیٰ تانوں حج عمرہ کرائے، وہ آندا اللہ بھلا کرے، اگاں ٹر پیندا۔ یہ سارا دن بھی اسی طرح پھرتا رہے گا، اس کو ککھ نہیں ملنے والا۔ کوئی اپنا ترس کھا کے دے دے، کوئی 10-20 تو دے دے۔ اور ایک فقیر وہ ہے دور سے دیکھ کے حاجی صاحب من اللہ پھر آ گیا ہی، انہیں نہیں جے جانا۔ حاجی صاحب پہلے جیب چ لگ پیندے نے پیسے کڈن، 100 والے سائڈ تے کر لو، 50 والے سائڈ تے کر لو، 10-10 والے 2 کو دے دیو، انہیں لے کے جانا ہے، انہوں پاویں 10 دیو، انہیں جانا لے کے وے۔ حاجی صاحب کو بھی یقین ہے کہ اس نے 10 لیے بغیر اٹھنا نہیں، اور یہ تو دنیا کا دینے والا ہے۔ عرش والا بھی جب بندہ چمٹ کے مانگتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں اس کو خالی نہیں لٹاتا، اس کو حیا آتی ہے کہ میرا بندہ مانگے اور میں خالی لٹا دوں۔ تو اس لیے یہ جملہ زندگی سے نکال دیں کہ ساڑی تے سندا ہی نہیں، بلکہ وہ سنتا ہے کیسے؟ فرمایا یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ، میرے بندو تم سب کے سب بھوکے رہ جاؤ گے اگر میں عطا نہ کروں، تو مجھ سے مانگو اطعمکم، میں تم کو کھانا بھی دوں گا، پینے کو بھی دوں گا، پھل بھی دوں گا، گوشت بھی دوں گا، سبزیاں بھی دوں گا، ہر چیز دوں گا، مجھ سے مانگو۔ یا عبادی کلکم عار، میرے بندو تم سب برہنہ پیدا ہوئے تھے ماں کے پیٹ سے، لباس اس کو حاصل ہوا ہے جس کو میں نے عطا کیا ہے، مجھ سے مانگو اکسکم۔ عید آ گئی، نئے کپڑے چاہیے تو میرے رب سے مانگ، رب سے کپڑے بھی مانگ لے، جوتے بھی مانگ لے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی رب سے مانگ لو، وہ عطا کرتا ہے اور سب کو کرتا ہے۔ فرمایا لو ان اولکم وآخرکم وجنکم وانسکم قاموا فی صعید واحد، اگر سارے انسان جب سے پیدا ہوئے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسان جمع ہو جائیں، سارے جن بھی جمع ہو جائیں، سارے جوڑیاں پھیلا کے مانگیں اور اللہ ہر کسی کو ہر طرح کی مراد پوری کر دے، سب کو عطا کرنے کے بعد اس کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آئی جتنی سمندر میں سوئی ڈبو کر نکالیں تو سوئی کے نکے پر پانی آتا ہے۔ وہ ایسا بادشاہ ہے، وہ ایسا گنج بخش ہے، وہ ایسا عطا کرنے والا ہے، تو اس لیے اس سے مانگنے والے بنے، اس کی عطا کی تو پھر بارشیں ہو جائیں گی۔ آج صبح ایک بڑا مزیدار واقعہ ہوا، میں نے درس دیا تو ایک جوان درس کے بعد آیا، کہتا جی آپ نے درس میں کہا کہ ہر دعا اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک درود شریف نہ پڑھا جائے۔ اللہ کے نبی، اللہ کا ساتھ پیار اتنا ہے کہ وہ عرش والا کہتا ہے کہ میرے محبوب پر درود پڑھو تو میں دعا قبول کرتا ہوں۔ تو جوان ہے، کوئی میرا خیال 15-20 سال کی عمر ہوگی، کہندا جی میریاں تے اج تک جنیاں دعاواں نے بغیر درود شریف تے قبول ہو گئی ہیں۔ سبحان اللہ، مجھے ہنسی آ گئی، میں نے کہا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، وہ میرا مالک چاہے تو بغیر درود کے بھی قبول کر لے، وہ اس مالک ہے، عرش والا ہے، لیکن محبوب نے شوق دلایا ہے، ترغیب دلائی ہے کہ مجھ پر درود پڑھو دعائیں زیادہ قبول ہوں گی۔ وہ کہندا جی میری تو بغیر درود تو بھی قبول ہو جاندی ہیں۔ سبحان اللہ، نوجوان ہے اس کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، اور 70 سال کا بوڑھا بابا کہتا ہے میری تو قبول ہی نہیں کبھی ہوئی، میری تو کبھی سنی نہیں سو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اپنی دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے پہلے اس کے در کا فقیر بن کے دکھائیں، پھر دعا ایک بھی ہو تو قبول ہو جاتی ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ سے پوچھا گیا عرش تو بہت اونچا ہے، پہلے آسمان دنیا، پھر 7 آسمان ہے اوپر، پھر اوپر عرش ہے، تو اتنی دور تک دعا کیسے پہنچے گی؟ کہنے لگے دعوت صالحہ من قلب صالح، ایک دعا جو سچے دل سے کی ہو اور تڑپ کر کی ہو وہ 7 آسمان چیر کر بھی پہنچ جاتی ہے۔
بالکل ویسے ہی جیسے گھروں میں بچے دیکھیں نا، چھوٹا بچہ ماں دودھ شودھ پلا کے کپڑے پہنا کے پنگوڑے میں سلا کے کام کرنے کے لیے کچن میں بھی جاتی ہے تو پیچھے سے چیخ مار دیتا ہے۔ ماں آٹا گوندھ رہی ہو، پکوڑے بنا رہی ہو تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بھاگتی ہے کہ نہیں بھاگتی؟ اس منع کی ایک للکار پر دادی بھی باغی آتی ہے، دادا بھی صدقے جائیں اٹھ پہ ہے، چاچا بھی بھجا ہوندا ہے، پھپھو بھی بھجی ہوندی، میں پھڑنی ہے میں پھڑنی۔ کیا ہوا ہے؟ اس کو ابھی نہیں پتا کہ یہ میرا دادا ہے، یہ میری والدہ ہے، یہ میرا ابو ہے، یہ میرا چاچا ہے۔ اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ دودھ کو دودھ کہتے ہیں، ابھی اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ سریلیک یا کیلا مانگنا ہے۔ اس نے صرف چیخ ماری ہے جو اس کے دل سے نکلی ہے اور اس نے سب کے دلوں پر اثر کیا ہے۔ تو امام احمد کہتے ہیں کہ اس طرح کی دل سے نکلی ہوئی ایک چیخ مارو کہ عرش تک خود بخود پہنچ جائے۔ اور امام ابن قیم رحمہ اللہ، امام ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے ایک اور کام کی بات بتائی۔ کہنے لگے جب لمبی لمبی دعائیں کر کے نا، جوڑ توڑ کر کے، ہمارے امام صاحب بھی ماشاءاللہ گھنٹے گھنٹے دی دعاواں آج کل کران دے، اس مسجد میں رش زیادہ ہوتا ہے جتنے امام صاحب گھنٹے دی دعا کران اور خوب رو رو کے لوکاں نوں وی روان، بلے بلے بڑا مزہ آیا ہے۔ مزہ خاک آیا، دعا کے آداب کے ہی منافی ہے کہ ہیکاں لا لا کے تے راگ لا لا کے دعا پڑھو اور پیچھے لوگاں رواؤ ہاں 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 ہو کر کے۔ دعا اس کو نہیں کہتے۔ دعا ہے کہ آپ پر رکت طاری ہو، آپ کے آنسو نکلیں، آپ اکیلے بیٹھے ہوں، کوئی دیکھنے والا نہ ہو اور آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں، ایک قطرہ بھی آپ کی جنت کے لیے کافی ہے۔ تو امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں جب لمبی لمبی دعائیں کر کے تھک جاؤ تو ایک ہی دعا کر لو، اور وہ وہی دعا ہے جو اماں جی عائشہ نے پوچھا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر لیلۃ القدر مجھے مل جائے تو کون سی دعا مانگوں؟ اسپیشل دعا سکھا دیں۔ لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے آئے رات سے خیمہ بستیاں آباد ہونی ہے انشاءاللہ، تو وہ سارے کیا تلاش کرنے کے لیے بیٹھیں گے؟ کاروبار چھوڑ آئے، گھر چھوڑ آئے، بیوی بچے چھوڑ آئے، مسجد کے کونوں میں آ کر جو بیٹھیں گے تو کس لیے؟ لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے۔ اور اماں جی عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی اگر مجھے مل جائے تو اللہ سے کیا مانگوں؟ آپ نے فرمایا تو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لینا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ سونے ربا تو معاف کرتا ہے اور معاف کرنے کو پسند بھی بہت کرتا ہے، اللہ مجھے بھی معاف فرما دے۔ تو امام ابن قیم کہتے ہیں جب لمبی لمبی دعائیں کر کر کے تھک جاؤ تو ایک ہی دعا کر لو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ مجھے معاف کر دے کیونکہ تو معاف کرنے کو پسند بڑا کرتا ہے، اور جس کو معافی مل گئی گناہوں کی اس کی جنت کی راسیدی ہو گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبیوں کی دعائیں، اللہ کے نبی بھی جب مشکل میں ہوتے تھے تو اپنے رب سے دعا ہی کرتے تھے، جب بھی تکلیف میں ہوتے ہیں دعا کرتے ہیں، جب بھی کسی مشکل میں پھنس گئے رب کے سامنے دعائیں کرتے ہیں اور رب آسانیاں فرما دیتا ہے۔ ایوب علیہ السلام نے کو اللہ نے بہت مال دیا، بچے دیے، لیکن جب آزمائش آئی تو 18 سال تک بستر پر پڑے رہے، حتیٰ کہ بیوی بچے بھی ختم، جانور بھی بھاگ گئے، ختم ہوگی سارے، اور جسم بیماریوں سے ڈھیر ہے، لیکن رب کا نہ شکرہ نہیں ہوا، رب کا شکر گزار ہے۔ اپنی اپیل 18 سال کے بعد 18 سال تک برداشت کرتے رہے کہ میرے رب کی طرف سے امتحان آیا ہے، آپ ہی پاس ہو جائیں گے، رب نے آزمائش بھیجی ہے کوئی بات نہیں۔ ایتھے 6 مہینے ہوا کچھ بندہ بیمار ہویا نے شریکاں نے تویز پائے جی، کالے جادو نہ پائے جی، بھج بھج جان گے پیراں کول، اپنا ایمان بھی ضائع کرنے اور اپنی دولت بھی ضائع کرنے۔ کیا ہوا جی؟ شریکاں نے جادو کر دیتا، ادھر 18 سال تک زبان سے سی بھی نہیں نکلی، اور جب 18 سال ہو گئے، بیوی بچے بھی چھوڑ گئے، سب ختم ہو گیا، تو صرف ایک ریکویسٹ بھیجی آسانی کے ساتھ اور بڑی مختصر سے الفاظ کے ساتھ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اے اللہ میں بیمار ہوں۔ آگے یہ نہیں کہا کہ اللہ مجھے شفا دے دے، آگے کیا کہا؟ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اے اللہ تو سب سے بڑھ کے رحم کرنے والا۔ اگلی گل تو آپ ہی سمجھ جا،
اور وہ مالک سمجھ گیا نا اپنے بندے کی التجا، اپنے بندے کی رمز کو سمجھ گیا کہ میرا بندہ اب تھک گیا ہے، اب شفا مانگتا ہے. تو اللہ نے شفا بھی ایسی دی کہ پہلے جیسی جوانی سے بڑھ کر جوانی دی، بچے بھی دیے، بیویاں بھی دیں، اور دولت کے لیے آسمان سے ٹڈیوں کی بارش، سونے کی بارش کر دی. سونے کی ٹڈیاں برس رہی ہیں، اور ایوب علیہ السلام نہا رہے تھے اس وقت اللہ کے حکم سے، اوپر سے ٹڈیوں کی بارش ہو گئی سونے کی، تو نہانا چھوڑ کے ٹڈیاں کٹھی کرنے لگ گئے. اللہ نے پوچھا ایوب تینوں تو میں گنی کر چھڑیا تھی پھر بھی؟ کہنے لگے اللہ یہ تیری رحمت برس رہی ہے، تیری رحمت نو کٹھیاں کیتے بغیر گزارا نہیں ہے، رحمت تو میں سمیٹوں گا. تو اب جب اللہ کی رحمت آئے تو پھر اسی طرح برس کے آتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کی زندگیوں پر بھی برسا دے. تو پہلا نقطہ یہ ہے کہ یہ ذہن سے نکال دیں کہ ساڈی سندا نہیں، یہ جملہ آج کے بعد زندگی میں نہیں بولنا. اور اگر پھر بھی دل کرے کہ بڑا چیر ہو گیا میں تو دعاواں مانگنا میری تو کدی بھی نہیں قبول ہوئی، تو پھر تھوڑا جہا تھلے آ کے سوچ لو، تھوڑا جہا تھلے آ کے کبھی کسی جانور کو دیکھا یہ شکوہ کرتے ہوئے؟ مرغی کے نیچے انڈے رکھو تو 20 بچے ہوتے ہیں اس کے، بکری کے 2، خرگوش کے 15-20. کبھی دیکھا کسی جانور کو شکوہ کرتے ہوئے؟ نہیں نا. حتیٰ کہ شیطان لعین مردود اللہ کا سب سے بڑا نافرمان، اس نے بھی جاتے جاتے کہا تھا رب انذرنی الی یوم یبعثون، اللہ مجھے تو نے لعنتی بنا کر اپنے دربار سے تو نکالا ہی ہے، جنت سے نکال دیا ہے، لعنتی کر دیا، جہنم کا بسیرا مجھے مل گیا ہے، لیکن اللہ ایک مہلت تو دے، اللہ قیامت تک کی زندگی اور مہلت دے دے، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. تو اللہ نے تو اس کی بھی سن لی، اللہ نے تو اس کی بھی سن لی، کہا کہ جو تمہیں جو مہلت ہے کر لے جو کرنا. تو جو بندہ کہتا ہے ساڑی سندا نہیں، کیا وہ اپنے آپ نو نعوذ باللہ شیطان نے بھی گھٹیا سمجھدا؟ معذرت کے ساتھ جڑا بندہ اس زبان تو کہندا کہ ساڑی سندا نہیں، کیا او دے دماغ جی اے وڑیا ہے کہ میں شیطان نالوں بھی پیڑا کہ میری بھی نہیں سندا؟ شیطان دی سن لی اللہ نے. اس طرح کے جملے نہیں بولنے. کبھی زندگی میں جو بھی دکھ ہو، پریشانی ہو، اپنے رب کے ساتھ رابطہ کریں، فقیر بن کے دکھائیں اس کو، اس کے سامنے فقیر بن کے جولی پھیلا کر رو رو کر مانگے وہ دے گا. اس کے بعد دوسرا نقطہ کہ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ وہ سب کی سنتا ہے، غریب کی بھی امیر کی بھی، البتہ اس کی زیادہ سنتا ہے جو روز سناتا ہے، اور جو سال میں کبھی کبھار لنگ دے ٹپ دے میں ذرا کو حاضری لوا لواں، وہ دی پھر انہیں کوئی سننی جنہیں کوئی دنیا چیسی سننے. ایک دوست ہے آپ کا، کبھی کبھار زندگی میں کبھی لنگ دے ٹکرا ہو جائے تو السلام علیکم وعلیکم السلام. اور ایک دوست ہے جو ہر روز ملتا ہے، کتنی قدر زیادہ ہوئے گی؟ کیوں جی؟ یار سر تے لاؤ، میں تو زبان بھی لانا پیا، سر بھی تسی سر بھی نہیں لاندے. جو دوست آپ کو صبح شام ملتا ہے اس کی قدر زیادہ ہوگی. وہ کسی مشکل میں ہو تو اس کو کہنا نہیں پڑے گا کہ یار آئیں ذرا، آپ خود بھاگ کر جائیں گے. اور جس کو سال ہا سال کے بعد کبھی کبھار ملاقات ہو وہ فون بھی کرے ہیلو تو اندر یار آواز نہیں آتی بھی ٹھہر کے کری، اس کے فجارے کے تو فون بھی نہیں سنا جاتا. تو اللہ کے دربار میں حاضری کے بھی یہی اداب ہیں. اس کے در میں آ کر ہر وقت اپنی اپلیکیشن ڈالتے رہو کہ اللہ مجھے یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے. کبھی مانگتے ہوئے تھکے نہ، تو پھر وہ سنتا ہے، سب کی سنتا ہے. اور سننے کا بھی اس کا کمال انداز ہے. آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما من مسلم یدعو بدعوۃ، مسلمان آدمی جب بھی دعا کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ادھر میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں، ہاتھ نیچے کرنے سے پہلے پہلے میری قبول ہو جائے، یہ ایک طریقہ ہے کہ ادھر آپ نے دعا کی اور بڑی دفعہ آپ کی زندگی میں ہوا بھی ہوگا کہ ابھی آپ سوچ رہے ہیں کہ اللہ آپ مل جائے تو چس آ جائے تو باہر بیل ہو جاتی، بندہ آ کے دے بھی جاتا ہے، ہو جائے. یہ بھی ہوتا ہے. اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندے کے لیے آخرت میں ذخیرہ کر لیتا ہے کہ میں اپنے بندے کو اجر و ثواب دوں گا. اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے
کہ کوئی تکلیف آنے والی تھی، اللہ وہ تکلیف دور کر دیتا ہے، کوئی بیماری آنے والی تھی، کوئی بیماری دور کر دیتا ہے، کوئی حادثہ ہونے والا تھا، اللہ اس دعا کی بدولت حادثے سے بچا لیتا ہے۔ کبھی دیکھا کہ بس میں حادثہ ہوا اور بڑے بڑے گبرو جوان فوت ہو گئے اور چھوٹا سا بچہ، اس کو خراش بھی نہیں آئی؟ کبھی سنا ہے کہ نہیں سنا؟ کیا ہوا ہے؟ اس کے والدین کی دعاؤں کی سلامتی ہوا ہے، وہ بچہ بچ گیا۔ گبرو جوان موٹے تازے لگے گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، اور چھوٹا سا بچہ، اس کو ایک خراش تک نہیں آئی۔ اور جب بالاکوٹ میں زلزلہ آیا تھا تو 3 دن 4 دن 5 دن کے بعد بھی زندہ لوگ ملبے کے نیچے سے نکلے تھے کہ نہیں؟ کس نے بچا لیا ہے؟ کوئی ایک دعا ہوگی جس نے آ کر اس حادثے سے بچا لیا، باوجود دبنے کے بھی بچا لیا۔ اور وہ مریض آپ نے بھی دیکھے ہوں گے جن کو ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ جاؤ گھر لے جاؤ اور جا کر خدمت کر لو، اب اس کا بچنا ممکن نہیں ہے، لیکن پھر وہ گھر آ کر 1 سال 2 سال 3 سال 5 سال تک بھرپور زندگی گزار کے تبھی موت اللہ کے پاس چلا جاتا ہے۔ جن کو ڈاکٹر کہہ دیں کہ بس، اس کو اپنے خاندان والوں کی دعائیں اللہ کے فضل سے تندرست بنا دیتی ہیں۔ تو اس لیے یہ غم نہ کریں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ مالک الملک 3 طرح سے دعائیں قبول کر رہا ہے، ایک فوری عطا فرما دے، ایک اپنے ہاں ذخیرہ بنا لے، اجر و ثواب دے گا قیامت والے دن، اور تیسرا طریقہ کہ بہت ساری مصیبتیں ٹال دے۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر دعائیں اس طرح سے قبول ہوتی ہیں اذا نکثر، پھر تو ہم بڑی دعائیں کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ اکثر، اس میرے مالک کے خزانے بھی بھرے ہوئے ہیں، وہ دے گا، اس لیے مانگتے رہیں۔ اور وہ اللہ کہتا ہوا اذا سألک عبادی انی فانی قریب، میرے بندے جب میرے بارے میں پوچھیں کہ میرا اللہ کہاں ہے، تو میرے بندے کو بتا دو کہ اللہ بہت قریب ہے اور وہ دعائیں قبول کر رہا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے پھر میرے لیے دعائیں مانگو، میں تمہیں عطا کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے در کا منگتا بنا لے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راز کی بات بتائی ہے، راز کی بات آپ فرماتے ہیں من سرہ ان یستجیب اللہ لہ فی الکرب والشدائد فلیکثر الدعاء فی الرخاء، جس بندے کو یہ خواہش ہو کہ دکھوں میں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں، بیماریوں میں میری دعا زیادہ قبول ہو، میں دعا کروں اور فٹافٹ میری قبول ہو جائے، تو وہ خوشحالی کے دنوں میں دعائیں زیادہ کیا کرے۔ جب صحت ہو دعائیں اس وقت زیادہ کرے، جب اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہو اس وقت دعائیں زیادہ کرے، جب اللہ کی رحمتیں موجود ہوں اس وقت دعائیں کرتا رہے۔ کیا مطلب؟ کہ اپنے رب کے ساتھ تعلق توڑے نہ، کہ تھوڑا سا مال آ گیا ہے تو اب تعلق ختم، تھوڑی سی صحت اور تندرستی مل گئی ہے تو اللہ کی نافرمانی شروع، ایسا نہ ہو۔ اپنے رب کو بھولے نہیں، اپنے رب کے ساتھ تعلق کو برقرار رکھے، تو پھر وہ مالک بھی اپنے بندے کے ساتھ تعلق کو جوڑ کے رکھتا ہے۔ جب بھی آواز مارو گے اوپر سے آواز آئے گی ہاں میرے بندے بتا کیا مانگتا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ دعا کے کچھ آداب ہیں جن سے دعا زیادہ قبول ہو سکتی ہے، ہمیں وہ آداب پورے کرنے چاہیے۔ دعا کے آداب میں نے ابھی بتایا کہ جو فقیر ایسے چلاندی مارے، ہاں جی دیو جی اللہ دے نا تے، آدھے نہیں اللہ بھلا کرے تو ٹر جائے تو کچھ نہیں ملتا۔ اسی طرح دعا کے بھی کچھ آداب ہیں، دعا کرنے کے لیے ان آداب کے ساتھ دعا کریں تو اللہ دعا بڑی قبول کرتا ہے۔ پہلا ادب یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کا وقت نوٹ کریں۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی قبولیت کے کچھ وقت بتائے ہیں، ان اوقات میں دعا کریں تو اللہ بڑی قبول کرتا ہے، بہت جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح کہ ایک بندہ شکار کرنے کے لیے کشتی لے کر مچھلیاں پکڑنے کے لیے سمندر میں چلا گیا ہے، تو شام کو واپس آتا ہے تو کوئی خالی کشتی لے کر آتے ہیں اور کوئی کشتی بھر کے لے کر آتا ہے۔ فرق کہاں پڑا ہے؟ فرق پڑا ہے تجربے سے، فرق پڑا ہے اپنی کارکردگی سے، فرق پڑا ہے وقت کو لحاظ رکھنے سے۔ ایک اس وقت گیا ہے جب مچھلیاں سمندر میں بھر بھر کے آتی ہیں، اور دوسرا اس وقت گیا ہے جب سارا قافلہ لٹ چکا تھا اور وہ خالی سمندر میں پھیرا کٹ کے واپس آ گیا۔
تو اسی طرح دعا ہے، دعا کی اوقات، جن اوقات میں دعا قبول ہوتی ہے ان اوقات میں دعا کریں تو اللہ کی رحمتیں ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ دعا مانگتے وقت جس طرح دنیا میں کسی سے مانگتے وقت پہلے ترلے منتا کرتے ہو، پہلے جا کے اس کو مکھن شکن لگاتے ہو، پمپ شمپ کر دے ہو، حاجی صاحب ماشاءاللہ کاروبار تے تسی کر دے پے ہو، کیا بات، باقی تو سارے لوگوں دا کرونا تو بعد ٹھپ ہی ہے، تواڈے تے اللہ دیاں رحمتاں نے۔ ہاں جی حاجی صاحب آندے یار اصل گل لے آ کی گل ہے، خیر ہے اج بڑا پمپ کرنا ہے پیا، وہ نہیں حاجی صاحب ایویں نہ تسی سمجھو، میں تے ویسے ہی آیا سا لنگدا میں کہ چلو حاجی صاحب نو سلام کر جا۔ حاجی صاحب آندے نہیں اصل گل لے آ تو یار تو دس کی گل کی، نہیں حاجی صاحب ماشاءاللہ تسی فیکٹری ویکھو نا نویں بھی لا لئی ہے، میں تو آنا پہ کاروبار صرف تسی کردے پے، او حاجی صاحب آندے سیدھی گل لے آ کی آنا کہندا حاجی صاحب 10,000 روپیہ چاہیے تھی عید واسطے، آندا اچھا چل لے لے، تو مکھن لگایا ہوا کام دنیا میں بھی آ جاتا ہے۔ تو میرا مالک بھی اپنے فقیر کو اپنے در پر دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری شان بیان کرے، میری حمد و ثنا بیان کرے، اور اس کے بعد میرے سامنے جولی پھیلائے تو میں برکت عطا کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص نے نماز پڑھی اور نماز پڑھتے ہی کہتا اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے بخش دے، اللہ مجھے یہ دے دے، اللہ مجھے یہ دے دے۔ تو آپ نے فرمایا عجلت ایھا المصلی، اے دعائیں مانگنے والے جلد بازی تیرے اندر بہت ہے۔ اس نے فٹافٹ آ کر حاضری دی، اللہ کے نبی کیا ہوا، میں نے جلد بازی کیسے کی ہے؟ آپ نے فرمایا تجھے دعا مانگنی بھی نہیں آتی، دعا کرنی ہے تو پہلے اپنے رب کی عظمت بیان کر، شان بیان کر، اللہ کی تعریفیں بیان کر، تسبیحات بیان کر، اس کے بعد اپنا مسئلہ آگے رکھ۔ اللہ کو بڑا پسند ہے کہ کوئی بندہ آ کر اس کی تعریف کرے، تو پہلے اللہ کی تعریفیں کریں اور اس کے بعد دعائیں کریں۔ اور اس کے بعد تیسرا ادب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا جائے۔ اللہ کو یہ بڑی بات محبوب ہے کہ اس کے مصطفیٰ پر اس کی امت درود و سلام بھیجے، درود و سلام بھیج کر دعا مانگیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، اللہ سارے گناہ بھی معاف کر دے گا اور اللہ تیری ساری پریشانیاں بھی دور کر دے گا۔ جن لوگوں نے یہ نسخہ آزمایا ہے وہ بتاتے ہیں کہ واقعی ایسا ہوتا ہے، درود شریف پڑھیں، بڑیاں بڑیاں پریشانیاں اللہ اپنی رحمت کے ساتھ دور کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری پریشانیاں بھی دور فرمائے اور ہمیں اپنے در کا فقیر بنا لے۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ جب مانگیں ڈھیر سارا مانگیں، تھوڑا نہ مانگیں، کھل کے مانگیں، دل کھول کے بڑا، کیونکہ جس سے مانگ رہے وہ گنج بخش ہے، اس کے خزانے بھرے ہوئے، اور اس یقین کے ساتھ مانگیں کہ مجھے مل جانا ہے۔ اس طرح نہ مانگے کہ پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں، پتہ نہیں دے گا کہ نہیں، پورے یقین کے ساتھ مانگیں۔ اور جب مانگنے والے کا یقین ہو تو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من عباد اللہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اللہ کے بندوں میں سے کوئی بندے ایسے بھی ہیں کہ وہ اللہ سے مانگتے نہیں ہیں، اللہ کو قسم دے دیتے ہیں کہ اللہ تجھے تیری عزت کی قسم یہ کام ہونا چاہیے، تو اللہ کو وہ کر دیتا ہے۔ ایسا تعلق بنانے سے بنتا ہے نا، پھر تو ایسا تعلق بنا لیں کہ اگر کبھی اللہ کو قسم ڈال دو تو اللہ قسم کی لاج بھی رکھ لے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا ہی درجہ عطا فرما دے، ہم مانگنے والوں میں ایسے ہی شامل ہو جائیں۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسم اعظم سکھایا ہے، فرمایا اسم اعظم وہ ہے کہ جس کے ساتھ جو دعا مانگی جائے اللہ قبول کرتے ہیں، اللہ سے جو چیز مانگی جائے اللہ عطا کرتے ہیں۔ وہ اسم اعظم یاد کر لیں، کسی کو یاد الفاظ سارے نہ ہوں تو قل هو اللہ احد اسم اعظم ہی ہے۔ دعا مانگتے ہوئے پہلے قل هو اللہ احد ساری پڑھ لیں اور اس کے بعد دعا مانگے، اس میں اسم اعظم بھی موجود ہے۔ اسم اعظم کیا ہے؟ اللہ الصمد، اللہ احد، اللہ الصمد، الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ہے اسم اعظم کہ میرا اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، میرا اللہ بے پرواہ ہے، اسے کسی کی ضرورت بھی نہیں ہے، میرا اللہ نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے،
میرے اللہ کے برابری کرنے والا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ ایسے یہ دنیا میں آپ نے بنائے ہوئے ہیں نا گنج بخش، غوث، یہ سارے ایسے فقیر ہیں، اللہ کے در کے سب فقیر ہیں، کوئی اللہ کے برابری کرنے والا نہیں۔ تو اس اسم اعظم کو پڑھ کر دعا کریں تو اللہ وہ دعا بڑی قبول کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ وہ اوقات کون سے ہیں جب اللہ دعا بڑی قبول کرتا ہے۔ آج کل سحری کے ٹائم آپ سب لوگ اٹھے ہوتے ہیں، سحری کے ٹائم پر کی ہوئی دعا اللہ عرش والا اپنے عرش سے اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے اور خود اعلان کرتا ہے من یدعونی فاستجیب لہ، کوئی بندہ ہے جو دعا مانگے تو میں اس کی دعا قبول کروں۔ من یسألنی فاعطیہ، کون ہے سوالی جو جولی پھیلائے تو میں اس کی جولی کو بھر دوں۔ من یستغفرنی فاغفر لہ، کوئی ہے جو گناہوں کی بخشش مانگنے والا ہو تو میں اس کے گناہ بخش دوں۔ تو یہ وہ ٹائم ہے جو باقی سارا سال ہم سو کے گزار دیتے ہیں، آج کل جاگ رہے ہیں تو سحری کھانے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھیں اور سجدے میں سر رکھ کر اپنے رب سے اپنی من کی مرادیں پا لیں۔ اس کے بعد دوسرا وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے۔ جب بندہ نکیریں نکال کے ناک رگڑ کے معافیاں مانگ رہا ہوتا ہے تو اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے۔ اس وقت اپنے رب سے جی بھر کر دعائیں مانگیں، اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ تیسرا موقع جو ہم ضائع کر دیتے ہیں، مسجد میں آ کر گپ شپ نہ لگایا کریں۔ مسجد میں آ جانا ٹائم سے تو گپیں نہیں لگانی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الدعاء لا ترد بین الاذان والاقامہ، اذان ہو گئی ہے، آپ مسجد میں آئے ہیں، 2 تحیۃ المسجد پڑھ لیں، 2 سنتیں پڑھ لیں، 2 نفل پڑھ لیں، پڑھ کے بیٹھ جائیں اور دعا مانگیں جماعت ہونے تک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ وہ وقت ہے کہ اس میں دعا اللہ ضرور قبول کر لیتا ہے۔ تو مسجد میں آ کر گپیں لگانے کی بجائے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ حال چال پوچھنے کی بجائے اپنے رب کے ساتھ تعلق جوڑیں اور دعا کیا کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی دعائیں قبول فرما لے اور اللہ ہمیں اپنے سے مانگنے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ یا رب العالمین جو دعائیں کی ہیں ان کو قبول فرما لے۔ اللہ جو تو اسے نہیں مانگ سکے وہ بھی اپنی رحمت سے عطا فرما۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ قابل احترام دوستو، بھائی اور بزرگوں، 3 قسم کے لوگ ہیں جن کی دعائیں اللہ ضرور قبول کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، 3 دعائیں لازمی قبول ہوتی ہیں، ان کی قبولیت میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ دعوت الوالد، اپنے والد بزرگ سے دعائیں لیا کریں۔ والد کی دعا، ہم کہتے ہیں ماں کی دعا جنت کی وا، بالکل ٹھیک ہے، لیکن والد کی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دے رہے ہیں کہ بہت قبول ہوتی ہے۔ تو والدین کو ناراض کرنے کی بجائے والدین کو خوش رکھا کریں اور ان سے دعائیں لیا کریں۔ ودعوت المسافر، اور جب آپ سفر میں ہوں، گاڑی میں تھکے ہارے بیٹھے ہوں، اس وقت چپکے سے اپنے رب کے سامنے درخواست پیش کریں، اس وقت اللہ بڑی دعا قبول کرتا ہے۔ ودعوت المظلوم، اور مظلوم آدمی جب بے سہارا سمجھتا اپنے آپ کو کہ اللہ رشتہ دار بھی چھوڑ گئے، بہن بھائی بھی چھوڑ گئے، اللہ میرا کوئی مددگار نہیں سوائے تیرے، تو اللہ اس مظلوم کی دعا بھی بہت قبول کرتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ دعوت الصائم، روزے دار کی دعا بھی اللہ بہت قبول کرتا ہے۔ تو افطاری کے ٹائم پر، خاص طور پر جب افطاری کا ٹائم قریب ہو تو اس وقت دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں۔ اللہ سے دعائیں مانگا کریں، اور دعائیں مانگتے وقت کنجوسی اور بخیلی منع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من استغفر للمؤمنین والمؤمنات، جو بندہ تمام مومن مردوں اور عورتوں کے لیے دعا کر دے،
چند سیکنڈ لگیں گے کہ منہ سے صرف اتنا ہی کہنا ہے کہ اللہ تمام میرے مسلمان بہن بھائیوں کی بخشش فرما دے۔ اس جملے پر کوئی لمبا چوڑا ٹائم نہیں لگا، نہ خرچہ آیا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اس بندے کو جس نے دعا کی ہے ہر مومن مرد اور عورت کے بدلے میں ایک ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ اور اس وقت 1.5-2 ارب مسلمان ہیں دنیا میں، اگر سب کی طرف سے 1.5-2 ارب نیکیاں آپ کو ایک جملہ بولنے سے ملتی ہیں تو کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، لے لینی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور دعا قبول ہوتی ہے، سب مسلمانوں کی قبول ہوتی ہے سوائے اس بندے کی جو گناہ کی دعا کر رہا ہو یا جو قطع رحمی کی دعا کر رہا ہو۔ گناہ کی کیسے؟ یا اللہ عید آ رہی ہے تو پھر میں تینوں پتہ نہ کڈ کسریں دینیاں نے، ایسا وقت پھر میں گل کھلاواں گا جڑے پچھلے سال میں نہیں گلائے۔ تو اس طرح کی گناہ کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ یا اللہ تو مجھے پیسے دے تو پھر ویخ میں رشتہ داراں کو بدلے کی میں لینا چن چن کے، اس طرح کی دعا کرنا بھی منع ہے اور وہ قبول بھی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع دعائیں سکھائی ہیں، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی، تو اس طرح کی دعائیں مانگا کریں۔ ایک دن اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی کا موڈ بڑا فریش دیکھ کر میں نے کہا اللہ کے نبی آج آپ بڑے خوشگوار موڈ میں ہیں، ذرا میرے لیے کوئی دعائی کر دیں۔ تو اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت، اے اللہ میری عائشہ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے، اللہ خفیہ اور اعلانیہ سارے معاف کر دے۔ تو اماں جی عائشہ کہتی ہیں مجھے اللہ کے نبی کی دعا اتنی پسند آئی کہ میں ہنس ہنس کے آپ کی گود میں گر گئی۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں عائشہ لگتا ہے تجھے دعا بڑی پسند آئی ہے۔ تو کہنے لگے اللہ کے نبی آپ نے دعا کیسی شاندار کی ہے کہ اگلے پچھلے سارے ہی معاف کر دے، اعلانیہ خفیہ سارے ہی معاف فرما دے۔ تو آپ نے فرمایا عائشہ انہا لدعائی لامتی فی کل صلاۃ، عائشہ یہ دعا میں اپنی امت کے لیے ہر نماز میں کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ ہے میرے نبی رحمت للعالمین، یہ ہے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے ہر نماز میں دعائیں کرتے رہے ہیں۔ تو پھر ہمارا حق کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکثروا الصلاۃ علی لیلۃ الجمعہ ویوم الجمعہ فانہ تعرض علی، کہ جمعے کی رات اور جمعے کے دن مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا کرو، کیونکہ جمعے والا دن یہ درود شریف مجھے پیش بھی کیا جاتا ہے۔ تو آج جمعہ ہے، دن کا تھوڑا حصہ باقی رہ گیا ہے، کثرت سے اللہ کے نبی پر درود شریف پڑھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہماری مسجد کے ایک نمازی بزرگ ہمارے چودھری عبدالحفیظ صاحب پچھلا جمعہ پڑھ کے گئے ہیں، مجھے مل کر گئے ہیں اور شام کو اپنے رب کو پاس پہنچ گئے۔ ان کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ ہمارے بزرگوں کی بخشش فرما دے، اللہ زندگی بھر کی کمیاں کوتاہیاں اپنی رحمت سے معاف فرما دے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا ٹکڑا بنا دے، اللہ ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان فوت ہو گئے سب کو جنت الفردوس عطا فرما، اللہ سب کے گناہ معاف فرما دے، اللہ سب کے گناہ بخش دے، اللہ سب کی کمیاں کوتاہیاں اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ یا رب العالمین ہمارے والدین کی بخشش فرما، اللہ ہمارے اساتذہ کرام کی بخشش فرما دے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرما دے، اللہ جتنے مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور کر دے، اللہ جو دکھی ہیں ان کے دکھ دور فرما دے، اللہ جو مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں اللہ ان کو نجات عطا فرما دے، اللہ گھریلو پریشانیوں میں پریشان تمام مسلمانوں کو نجات عطا فرما، اللہ جو تنگ حال ہیں ان کو خوشحال فرما دے، اللہ جو قرضوں میں پھنسے ہوئے ہیں اللہ ان کو خوشحالی اور رزق وافر عطا فرما دے، اللہ جن کے پاس اپنے گھر نہیں ہیں ان کو پرسکون گھر عطا فرما، اللہ جن کے پاس اولاد نہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اللہ نیک بیٹے اور بیٹیاں عطا فرما، اللہ عالم اسلام پر اپنی رحمت نازل فرما، اللہ اہل کشمیر کی مدد فرما، اللہ اہل فلسطین پر رحم فرما دے، اللہ اہل غزہ پر رحم فرما دے، اللہ اہل غزہ پر رحم فرما دے، یا اللہ اہل غزہ پر رحم فرما دے،
یا رب العالمین مسلمان بہت پریشان دکھی ہیں، اللہ سب کے دکھ دور فرما دے۔ یا اللہ ہمارے ملک پر بھی اپنی رحمت نازل فرما، اللہ ہمارے ملک پر بھی اپنی برکت نازل فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔